تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا؟ ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا وہ اچھا؟ یعنی جو کافر ہے، ملحد ہے، جہنم میں جائے گا وہ بہتر، یا جو مومن صادق العقیدہ ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ قیامت کے میدان میں امن و سکون سے ہوگا، وہ بہتر؟ بے شک وہی بہتر ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بہتر وہی ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اعملوا ما شئتم، جو جی میں آئے کرو، اگر بہتر راستہ اختیار کرو گے تمہارا بھلا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ۔ یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا اور قرآن پر طعن کیے، قرآن میں طعن کیے، جب قرآن ذکر نصیحت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وہ ایسے برباد ہوں گے کہ اس بربادی کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، یعنی بہت برا حال ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو بے نظیر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی، بے عدیل ہے، کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک صورت بلکہ ایک آیت کا مثل بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے، ایک آیت کی نقل نہیں بنائی جا سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یعنی کسی طرح اور کسی جہت، کسی سم سے بھی باطل اس تک راستہ نہیں پا سکتا۔ یہ کتاب تغیر، تبدیل، کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغیر ہو سکتا ہے۔ شیطان اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا۔ تنزیل من حکیم حمید، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ قرآن حکیم حمید رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ما یقال لک، آپ سے نہ فرمایا جائے گا، اللہ تعالی کی طرف سے آپ سے نہ فرمایا جائے گا، الا مگر ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو فرمایا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ تمہارا رب اپنے انبیاء کے لیے بخشنے والا ہے اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، اور انبیاء کے دشمنوں اور جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے ہیں، جیسا کہ کفار بطریق اعتراض کہتے ہیں کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اس میں سے کوئی کتاب عربی میں نازل نہیں ہوئی، تو قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا؟ دوسری بات، کافر یہ کہتے تھے کہ یہ رسول عربی ہیں، یہ عربی جانتے ہیں، تو انہوں نے عربی میں خود بنا لیا۔ اگر اللہ کا کلام ہو
تو عربی رسول پر اجمی کلام نازل ہو تو ہمیں یقین آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن کرتے، یعنی قرآن سریانی، عبرانی یا کسی اور زبان میں نازل ہوتا عربی کے علاوہ، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں اور زبان عربی میں بیان نہ کی گئیں کہ ہم سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں ہم عربی ہے، یہ قرآن عربی میں نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو کیوں عربی میں نازل نہ کیا گیا تاکہ ہم سمجھ سکتے. دوسری بات یہ کہ جو پچھلی کتابیں عبرانی یا سریانی زبانوں میں نازل ہوئیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جن قوموں پر یہ کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان یہ تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید مکہ شریف مدینہ شریف میں نازل ہوا اور وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں نازل کیا گیا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں نبیوں پر عربی میں ہی نازل ہوئیں، لیکن نبیوں نے اپنی قوم کی زبان کے مطابق انہیں ترجمہ کر کے قوم کے سامنے پیش فرمایا، کیونکہ عربی تمام زبانوں میں افضل زبان ہے. آگے شاید فرمایا اعجمی و عربی، کیا اعجمی، کیا کتاب اجمی، و عربی اور نبی عربی. اگر کتاب عربی زبان میں نازل نہ ہوتی، کسی اور اجمی زبان میں نازل ہوتی، تو لوگ اعتراض کرتے کہ نبی تو عربی ہیں لیکن کتاب اجمی ہے، یعنی کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اجمی زبان میں نازل ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، قرآن عربی میں آیا پھر بھی اعتراض کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کی عادت بری ہوتی ہے اس کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، جسے نہ ماننا ہو تو نہ ماننے کے بہانے بہت ہوتے ہیں. عربی میں قرآن نازل ہوا تو اعتراض کر رہے ہیں، اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا پھر بھی اعتراض کرتے. ایسے اعتراض حق کے طالب کی شان کے لائق نہیں. جو حق کا طلبگار ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا اس قسم کے. تو یہ کافر حق کی تلاش میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ تو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. تو چونکہ انہیں ضد ہے اس لیے یہ من گھڑت اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے کہ حق کا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ جو دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اس سے شفا دیتا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن پاک کا پڑھ کر دم کرنا بیماری کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے، ان کے کان میں ایسی چیز گھسی ہوئی ہے، ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس نے ان کے کان مکمل طور پر بند کر دیے ہیں، وہ قرآن پاک کے سننے کی نعمت سے محروم ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور وہ ان پر اندھا پن ہے کہ شک میں اور شبہات میں گرفتار ہے، شکوک و شبہات کی ظلمتوں اندھیروں میں گرفتار ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی وہ قبول نہ کرنے میں اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسا کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے. اس قدر ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں
کہ یہ نہ پکارنے والے کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں. جب کسی کو دور سے پکارا جاتا ہے تو وہ پکار کو سن نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. ایسے ہی یہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے. سورہ حامیم السجدہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.